اس ویڈیو میں دکھائے گئے تمام چارٹس اور ٹیمپلیٹس آپ بالکل فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پریکٹس کے لیے۔ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پریزنٹیشن اور پبلک سپیکنگ سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ انٹروڈکشن، مین باڈی اور کنکلوژن میں کون کون سے سینٹینس استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ٹیمپلیٹس ہم آپ کو دکھائیں گے جو کہ پریزنٹیشن پلاننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کا پریزنٹیشن بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ بنے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سیمپل آپ کو دکھائیں گے کہ انہی سینٹینس جو کہ اوپر بتائے گئے ہیں ہم ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے بنا کر دکھائیں، اور آخر میں آپ کو ٹیکنیک سکھائیں گے کہ پریزنٹیشن کے دوران آپ نے کیا انداز اختیار کرنا ہے، کس سٹائل سے کرنا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی پریزنٹیشن 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں پہلا ہے وربل، یعنی آپ ان سے کیا کہتے ہیں، لوگوں سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ووکل، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کس انداز سے کہہ رہے ہیں، آپ کا انداز کیا ہے، اور ویژول، آپ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں۔ اسٹیپ 1 سینٹینسز فار پریزنٹیشن۔ پریزنٹیشن کے 3 حصے ہو، پہلا انٹروڈکشن، دوسرا مین باڈی اور تیسرا کنکلوژن۔ انہی تینوں پارٹ سے ایک بہترین پریزنٹیشن بنتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں انٹروڈکشن۔ آپ انٹروڈکشن سٹارٹ کریں گے تو انٹروڈکشن آپ کچھ اس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بات شروع کرنے کے لیے انٹروڈکشن میں گڈ مارننگ یا پھر گڈ آفٹرنون، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ٹوڈے آئی ایم ایکسائٹیڈ ٹو پریزنٹ ٹو یو، اس طرح آپ سٹارٹ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سینٹینس ہے ویلکم ایوری ون، ٹوڈے آئی ول بی ڈسکسنگ ڈیش، آگے آپ نے ٹاپک کا نام لینا ہے اینڈ اٹس سگنیفیکینس ان آور ڈیلی لائفز۔ تھرڈ سینٹینس ہے تھینک یو فار گیدرنگ ہیئر ٹوڈے، مائی پریزنٹیشن ریوالوز اراؤنڈ، آگے آپ نے ٹاپک دینا ہے that has great importance in our modern society۔ چوتھا سینٹینس today I would like to present about a very important issue، آگے آپ ایشو، جو بھی ایشو ہے جس کے بارے میں آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں وہ بول دیں گے۔ ففتھ سینٹینس ہے this question is central to understanding that، اور آگے پھر آپ نے ٹاپک کا نام لینا ہے۔ نمبر 6 although there are several theories but here I will focus only on 2، فرسٹ پہلی تھیوری اینڈ the second is اور دوسری تھیوری، یعنی اس سینٹینس سے آپ سٹارٹ لیں۔ اور نمبر 7 سینٹینس ہے my case is based on 3 main points، فرسٹلی پہلا پوائنٹ لیں گے آپ، the second point is پھر دوسرا پوائنٹ and this will then lead me to the third point which is جو آپ کا پوائنٹ۔ یہ تھی انٹروڈکشن، اور انٹروڈکشن میں یہ 7 سینٹینسز آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آپ کا جو بھی ٹاپک ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی سینٹینس آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اپنے انٹروڈکشن میں اسی سینٹینس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ سارے سینٹینسز جو میں نے ایک ساتھ کلیکٹ کیے ہیں، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مین باڈی، انٹروڈکشن کے بعد جب آپ مین باڈی کی طرف جائیں تو پھر آپ سٹارٹ کیسے لیں گے، یہاں بھی ہم آپ کو کافی سینٹینسز سکھانے والے ہیں۔ پہلا سینٹینس ہے لیٹس بگن ود دی کی اسپیکٹ آف، ٹاپک کا نام لینا ہے۔ فرسٹلی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی پہلا جو پوائنٹ ہے وہ بولنا ہے which plays a crucial role in، پھر وہ پوائنٹ کس طریقے سے ریلیونٹ کرتا ہے آپ نے وہ بیان کرنا ہے۔ مین باڈی کا دوسرا سینٹینس آپ اس سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، ڈیپینڈس آن یور ٹاپک کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے اور اس کے پھر سب ٹاپکس کیا ہیں۔ دا مین کمپوننٹ آف، پھر آپ نے اپنے ٹاپک کا نام لینا ہے، کین بی کیٹیگرائزڈ انٹو، پھر سب ٹاپک۔ دا فرسٹ ون از، سب ٹاپک کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ بولنا ہے which has a significant effect on، پھر اس سب ٹاپک کے پوائنٹ کا اثر کیا ہے آپ کے کانٹیکٹس کے حوالے سے آپ نے وہ بیان کرنا ہے۔ مین باڈی میں تھرڈ سینٹینس، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کئی ایسے آرگیومنٹ موجود ہے، سپورٹنگ بھی اور اگینسٹ بھی، اور اس حوالے سے آپ کے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے، کوئی بھی ایسا ٹاپک جسے آپ ڈسکس کر رہے ہوں پریزنٹیشن میں، تو پھر آپ اس پیراگراف سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ناؤ لیٹس ڈویل انٹو ڈفرنٹ پرسپیکٹیو آن، جیسے گلوبل وارمنگ لے لیں اگر ہم اس سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارا ٹاپک ہے ون ویو پوائنٹ سجیسٹ، جیسے ایک پوائنٹ کیا کہتا ہے کہ کس وجہ سے ہے، بیک بائی، اور اسی پوائنٹ کو کسی اور بندے نے سپورٹ کیا ہے، ایویڈنس بھی دیے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، تو آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ این الٹرنیٹو اسٹینڈز پروپوزز، جبکہ دوسری جانب ایک اور آرگیومنٹ بھی سامنے آ رہا ہے جو اس پوائنٹ کی مخالفت کر رہا ہے، سپورٹڈ بائی، پھر آپ نے آگے ڈیٹا دے دیا، اسٹیٹسٹکس سارے دے دیے کہ یہ اس کے ثبوت ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اپنے ٹاپک کو آگے لے کر بڑھیں۔ مین باڈی میں یہ فورتھ، ففتھ اور سکس ٹرانزیشنل سینٹینس ہے کہ جب آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف جائیں گے تو بیچ میں آپ ان سینٹینس کو یوز کریں گے، اس طریقے سے آپ کے پریزنٹیشن میں ایک فلو برقرار رہے گا۔ جیسے ٹرننگ ٹو the next point another important consideration is that having examined dash، وہ جو آپ نے ایگزامائن کیا ہے، I would now like to talk about، پھر آپ دوسرے پوائنٹ کی طرف جائیں گے۔ یہ ہیں مین باڈی کے سارے وہ سینٹینسز جو ابھی آپ سے میں نے ڈسکس کر لیے، یہ بھی آپ کو فری میں مل جائے گا، لنک ڈسکرپشن میں موجود، آپ بالکل فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ کنکلوژن، اب آئیں کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں کہ کنکلوژن میں کون کون سے سینٹینس ہمارے کام آئیں گے۔ پہلا سینٹینس ان کنکلوژن آئی ووڈ لائک ٹو فنش بائی، ان الفاظ سے شروع کر کے آپ اپنی کنکلوژن کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسرا سینٹینس یا پھر پیراگراف ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹو کنکلوڈ، ٹاپک کا نام لیں گے، ریمین از این ایسینشیل اسپیکٹ آف آور لائف، انفلوئنسنگ، وہ کس چیز پر انفلوئنس ہو رہا ہے،
वो रिलेवेंट एरियाज यहाँ लिखते हैं। एज वी हैव सीन इट्स इम्पैक्ट रीचेस फॉर एंड वाइड एंड अंडरस्टैंडिंग इट बेटर कैन लीड टू, फिर आगे किस तरह वो लीड करता है आपने वो चीज बयान करनी है। तो कंक्लूजन में ये पैराग्राफ बहुत काम आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। कंक्लूजन में तीसरा पैराग्राफ ये है कि एज आई रैप अप आई एनकरेज यू ऑल टू पॉन्डर अपॉन द इनसाइट्स शेयर टुडे। फिर आगे टॉपिक का नाम लेना है। इज अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग एंड स्टेइंग इन्फॉर्म्ड कैन हेल्प अस मेक डिसीजन इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये पैराग्राफ भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और आगे जाके हम जो सैंपल बनाने वाले हैं उसमें ये सारे सेंटेंस कहीं ना कहीं से उठा के हम उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। कंक्लूजन में आखिरी सेंटेंस आप इस तरह कंक्लूजन स्टार्ट कर सकते हैं कि इन समरी आई होप दिस प्रेजेंटेशन शेड लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ, कोई भी जो टॉपिक है आपने वो बयान करना है, बाय फिर उसके असरात क्या हैं और किस तरीके से लोगों को समझ आया वो आपने बयान कर देना है, और फिर वी कैन एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू, फिर उसका पॉजिटिव चेंज जो है वो यहाँ लिखना है। चलिए अब स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं और एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं एक टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास पहला टेम्पलेट है आपके सामने है जिसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है की मैसेज और दूसरा पॉइंट है कवरिंग पॉइंट्स। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने प्रेजेंटेशन में मैसेज क्या देना चाह रहे हैं और फिर आप कौन कौन से पॉइंट को कवर करने वाले हैं। इसी बेस पे आप पूरा प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आगे दूसरा टेम्पलेट आएगा जो आपकी और भी हेल्प करे। जैसे की मैसेज में फॉर एग्जाम्पल रेगुलर एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज ऑफर्स numerous physical, mental, and social benefits that significantly improve overall well-being and quality of life. बिल्कुल ये एक मैसेज है आपके रेगुलर एक्सरसाइज के टॉपिक का। फॉर एग्जांपल अगर हो उसमें अपने पॉइंट क्या कवर करने हैं, फिजिकल हेल्थ बेनिफिट, मेंटल हेल्थ बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, और फिर लास्ट वन कंक्लूजन। ये है एक प्रेजेंटेशन, एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन तैयारी के लिए जिसमें इंट्रोडक्शन, मैन बॉडी और कंक्लूजन सारे दिए हुए हैं, और हर पार्ट में कौन कौन से पॉइंट्स और कौन कौन से सेंटेंसेस किस तरीके से क्या इस्तेमाल करना है ये इसमें दिया गया है। हमारे पास ये है इंट्रोडक्शन, ये है मैन बॉडी और ये है कंक्लूजन। इन तीनों पार्ट्स में पूरा प्रेजेंटेशन आपका कवर हो रहा है, और ये टेम्पलेट्स आपके हाथ में रहेगा तो पूरा प्रेजेंटेशन डिलीवर करते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर स्टेज पर आपको यही टेम्पलेट बताएगा कि अब आपने क्या बोलना है। यहाँ इसी टेम्पलेट में आपको अगर हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और ये आपको नजर भी नहीं आएगा, लिहाजा इसको 3 पार्ट्स में अलग अलग करके बड़ा करके बनाया है तो उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये है पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का, कि इंट्रोडक्शन में ये है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमारे पास एक कैप्चर लिसनर्स अटेंशन, दूसरा पॉइंट है स्टेट पर्पस, और थर्ड है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द टॉक। शुरू में कोई ऐसा जुमला आपका होना चाहिए कि लोगों की अटेंशन आपकी तरफ रहे। आपने एक ऐसे जुमले से, एक ऐसे फैक्ट से शुरू कर देना है कि लोगों की तवज्जो खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाए। फिर जब हम पर्पस को स्टेट करते हैं तो स्टेट पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मकसद क्या है, तो एक्सप्लोर द बेनिफिट्स ऑफ एंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब ये आपका टॉपिक है रेगुलर एक्सरसाइज। और थर्ड ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द टॉक मेंशनिंग द मेन पॉइंट्स टू बी डिस्कस, मेन पॉइंट्स आपने यहाँ बताने हैं कि क्या डिस्कस कर देना है। अब आते हैं मैन बॉडी की तरफ। मैन बॉडी में आपके सामने मेन पॉइंट 1 ट्रांजिशन पॉइंट, मेन पॉइंट 2 ट्रांजिशन पॉइंट, मेन पॉइंट 3 और ट्रांजिशन पॉइंट 2 कंक्लूजन। मेन बॉडी में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो मेन पॉइंट 1 है आगे जो ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक में हो सकता है वो 3-4 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ जगह कम होने की वजह से हम आपको सिर्फ एक एक पॉइंट इनमें दिखाएंगे, आप एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं। जैसे मेन पॉइंट 1 में अगर हम देखें, एक्सप्लेन हाउ रेगुलर एक्सरसाइज पॉजिटिवली इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, वेट मैनेजमेंट एंड इम्यून सिस्टम। जब आप इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे तो अगले पॉइंट पर जाने के लिए आपको एक ट्रांजिशनल सेंटेंस चाहिए होगा कि उसे बोल के आप आगे बढ़ेंगे, और वो सेंटेंस एक एग्जांपल के तौर पे है, बिसाइड्स दैट एक्सरसाइज नॉट ओनली इफेक्ट द बॉडी बट आल्सो हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। यानी कि जोर देना है आपने कि एक्सरसाइज का असर न सिर्फ बॉडी पर होता है बल्कि इसका असर मेंटल हेल्थ पर भी होता है। पॉइंट 2 में हमारे पास है कि आपने पॉइंट करना है कि हाईलाइट हाउ एक्सरसाइज रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड एनहांस मूड, इमोशनल वेलबींग। इसके बाद ट्रांजिशन पॉइंट आपने देना है दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कि शो हाउ रेगुलर एक्सरसाइज कैन हैव पॉजिटिव सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये आपके ट्रांजिशन पॉइंट आ गया, आपने यहाँ इसी हवाले से कुछ बोलना है। फिर जो थर्ड पॉइंट आपके पास है वो है सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। डिस्कस हाउ एक्सरसाइजिंग इन ग्रुप और ज्वाइनिंग स्पोर्ट्स टीम्स गिव्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर मेन पॉइंट 3 में आपने इस हवाले से पूरी डिटेल कलेक्ट करनी है अपने पास और बोलना है। ट्रांजिशन पॉइंट टू कंक्लूजन, फिर आपके पास यहाँ एक ट्रांजिशन पॉइंट होना चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ आपने बोलना क्या है, आपने बिसाइड्स द रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट इंक्रीज एनर्जी लेवल, लॉन्गिविटी एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इस हवाले से डिस्कशन आपकी होगी, तो यही पॉइंट आपको कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएगा।
کنکلوژن میں ہمارے پاس ہے سمرائزنگ دا مین پوائنٹس، سمرائز کر دینا ہے اپنی تمام تر پوائنٹس کو، جو آپ کی فائنڈنگز ہے، جو پوائنٹس ہے، پھر اس کے بعد آپ نے زور دینا ہے اپنے مقصد کو دوبارہ، کہ کس مقصد کے لیے پورا پریزنٹیشن تھا اور کس طریقے سے آپ کو اس میں کامیابی ملی، کس حد تک کامیابی ملی۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہوگا آپ نے شکریہ ادا کر دینا ہے اور لوگوں سے سوالات کے لیے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ابھی سوال کر سکتے ہیں۔ سمرائز دا مین پوائنٹس، فائنڈنگز میں آپ سمرائز دا مین پوائنٹس اینڈ فائنڈنگ ریلیٹڈ ٹو دا بینیفٹس آف ریگولر ایکسرسائز، پہلا پوائنٹ ہے ریٹریٹ، آپ دوبارہ زور دیں گے اپنے مقصد پر جو پورا پریزنٹیشن جس حوالے سے تھا، آف دا پریزنٹیشن اینڈ ڈیمونسٹریٹ ہاؤ اٹ واز میڈ بائی پرووائڈنگ ایویڈنس آف دا بینیفٹ ڈسکسڈ، آپ نے کس طریقے سے اس کو وہاں پر پروف کیا ہے، ایویڈنس دیے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اور آخر میں تھینک اینڈ انوائٹ کوسچن فرام دا آڈینس، تھینک دا آڈینس for their attention and participation. Invite question from the audience to encourage further engagement in discussion. اور یہ فائنل پارٹ ہے کہ جس میں آپ اپنی پریزنٹیشن کو ختم کر سکتے۔ آئیے اب آپ کو ہم ایک سیمپل دکھائیں گے کہ انہی پوائنٹ سے ایک پریزنٹیشن ہم نے بنا دیا ہے۔ یہ ہے وہ سیمپل پریزنٹیشن کا جو آپ کے لیے ہے۔ ریگولر ایکسرسائز پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے اور ہمارا انٹروڈکشن سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ہے ہمارا پورا انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد یہ ہے مین باڈی، اور مین باڈی میں ہے یہ پہلا پیراگراف۔ ایکچولی یہاں اگر پورے پریزنٹیشن کو میں پڑھنا شروع کر دوں تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا اور آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے، لہٰذا میں آپ کو صرف اس کے پیراگرافس اور پارٹس دکھانا چاہ رہا ہوں، باقی آپ کو یہ پورا پریزنٹیشن فری میں مل جائے گا، اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود۔ یہ ہے دوسرا پیراگراف مین باڈی کا، اور یہ ہے تیسرا پیراگراف، یہ چوتھا پیراگراف، اور یہ پانچواں پیراگراف۔ یہ 5 پیراگراف انہی پوائنٹ سے کور کر کے یہ پورا پریزنٹیشن بنایا گیا ہے، جو ابھی آپ کو ٹیمپلیٹس میں ہم نے تمام پوائنٹس میں اور ہیڈنگز میں آپ کو دکھائے گئے، ان تمام پوائنٹس سے یہ پورا پریزنٹیشن بنایا گیا ہے۔ یہ پریزنٹیشن آپ پڑھ لیں گے تو ایزیلی آپ اپنا پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کنکلوژن، اور کنکلوژن کا پیراگراف۔ یہ پورا پریزنٹیشن ہے ہمارا، جس میں ٹاپک ہے ریگولر ایکسرسائز، ریگولر ایکسرسائز کا انٹروڈکشن ہے، پھر مین باڈی ہے اور کنکلوژن۔ اسٹیپ 5 اور لاسٹ اسٹیپ، ٹیکنیکس ڈیورنگ پریزنٹیشن۔ پریزنٹیشن کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے خود کو ریلیکس کریں اور اپنی کانفیڈنٹ کو بحال رکھیں، لیکن کیسے؟ بہت ہی آسان، صرف فالو کریں۔ پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے یقیناً آپ پہ بہت زیادہ گھبراہٹ ہوگی اور آپ بہت زیادہ نروس فیل کر رہے ہوں گے، لہٰذا آپ اپنی اور اپنے ٹاپک کے انٹروڈکشن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لیٹ می اسٹارٹ بائی سیئنگ اے فیو ورڈز اباؤٹ مائی اون بیک گراؤنڈ۔ آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا بول دینا ہے، یہ اس سے آپ کو وقت ملے گا اور آپ کا کانفیڈنٹ بحال ہوگا۔ تھوڑا سا وقت اس سے ملنے کے بعد پھر آپ اگلا کہہ سکتے ہیں، ایز یو کین سی آن دا اسکرین آر ٹاپک ٹوڈے از۔ یہاں تک بولتے بولتے آپ کا کانفیڈنٹ اچھا خاصا بحال ہوا ہوگا اور آپ آگے بولنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ پوائنٹس آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، پریزنٹیشن کے دوران آپ نے ان پر ضرور عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، میک آئی کانٹیکٹ۔ پریزنٹیشن میں آپ نے بالکل سٹل ہو کے کھڑے نہیں رہنا ہے، بلکہ موو کرتے رہنا ہے اپنے آئیز کو، ایک دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے، اپنے آئیز کو رول کرتے رہنا ہے۔ یوز یور ہینڈ، آپ نے بت کی طرح بالکل ہاتھ کو نیچے کر کے یا پھر مائک وغیرہ پکڑ کے آپ نے نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو یوز کرنا ہے۔ باتوں کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ہینڈ ہے آپ نے پورا کا پورا اس کو استعمال میں لانا ہے۔ اسپیک کلیئرلی، بالکل کلیئر بولنا ہے، کوئی ایسا جملہ نہ ہو کہ جس کے 2 معنی ہو یا پھر وہ سمجھ نہ آئے یا وہ اس میں کوئی ایمبیگویٹی۔ ویری یور وائس، اپنے آواز کو آپ نے سیم ایک ہی لیول میں نہیں رکھنا، بلکہ آواز کو اوپر نیچے آپ نے کرتے رہنا ہے۔ کسی بات پہ آواز تیز ہو گئی تو کسی پہ کم ہو گئی، کسی پہ زور دے دیا اور کہیں پر سلو ہو گئی۔ یوز اسٹریس، زور دیتے رہنا ہے اپنے ٹاپک پر، اپنے پوائنٹ پر، لیکن اسٹریس خود کو نہیں دے۔ ریمبر اٹس اسپیچ ناٹ این ایسے، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میں کوئی ایسے پڑھنے نہیں آیا کہ لوگوں کے سامنے آؤں اور ریڈ کر کے چلا جاؤں، بلکہ یہ ایک پریزنٹیشن ہے، اسپیچ ہے۔ اور انگیج یور آڈینس، آپ نے اپنے آڈینس کو انگیج رکھنا ہے۔ آپ کوئی بھی ٹیکنیکس اختیار کر سکتے ہیں، کسی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، کسی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں مائی انگلو